کیا اولاد میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا کہ کسی کو تحفہ دیا کسی کو نہ دیا، اس کی کوئی گنجائش ہے یا بالکل حرام ہے؟ اولاد میں سے بعض کو دوسرے بعض پر ترجیح دینا عطیے میں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس سلسلے میں میں نے کل ایک کلپ ریکارڈ کرایا حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے سے کہ ان کے باپ نے نعمان کو اپنے بیٹے کو عطیہ کہا، نبی پاک نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس حدیث سے بعض علماء نے کہا تھا کہ اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا قطعاً جائز نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے برابری کا۔ بلا وجہ کسی کو ترجیح دینا نامناسب ہے، کراہت کے درجے میں ہے، لیکن اگر ترجیح دینے کی وجہ دینی ہو کہ ایک بیٹا وہ دین کا زیادہ خادم ہے، یا اولاد میں سے کوئی فاسق ہے، اولاد میں سے کوئی فاسق ہے جس کے بارے پتہ ہے کہ یہ جائیداد برباد کرے گا، تو اس کو کم دینا، یہ وراثت کی بات نہیں ہو رہی، یہ زندگی میں صحت کے دوران عطیے کی بات ہو رہی ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ اولاد میں برابری کرے، سب کو عطیہ برابر دے، لیکن اگر کوئی دینی وجہ ہے، مثال کے طور پر ایک دین کا بہتر خادم ہے، یا کسی نے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے بطور انعام باپ کسی ایک کو دے، تو ظاہر انعام تو پھر ایک کو ملے گا نا جس نے کام کیا۔ اب یہاں پابندی لگا دے نہیں جس برابری کرو اولاد میں، ہاں دوسرا اگر کام کرے اس طرح پھر اس کو بھی انعام دو۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی اولاد میں سے بعض اوقات کوئی ایک ہوتا ہے، ایک یا دو بہت زیادہ غریب، تو اس پر ترس کرتے ہوئے کہ اس کے چلو گزارا چل جائے، اس کو بطور خاص کوئی چیز دے دے۔ ان صورتوں میں یا اس طرح کی جو صورتیں ہیں، اس میں ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اولاد میں سے بعض کو تحفہ دینا، یعنی اس قسم کے مواقع پر یہ نہیں کہ ضرور برابری کرے ورنہ گناہ گار ہوگا، نہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زندگی کے آخری لمحات آئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی میں نے تمہیں کھجوریں کہی تھیں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں نے تمہیں 20 وسق کھجوریں کہی تھیں، یہ 120 من بنتا ہے، ایک وسق 6 من کا ہوتا ہے، تو 120 من کھجوریں میں نے تمہیں کہی تھیں میرے باغ میں سے لے لو، تم نے وہ کٹوائی نہیں، اور اب میری مرض الموت شروع ہو چکی ہے، اب یہ سارے وارثوں کا حق ہے کیونکہ ہبہ میں قبضہ نہیں کیا، موہوب لہو نے جس کو ہبہ دیا گیا اس نے قبضہ نہیں کیا، اور ہبہ دینے والے کی موت کا وقت آ گیا تو اب وہ اس جس کو ہبہ دیا اس کا نہیں، بلکہ اب سارے وارثوں کا حصہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ اب وارثوں کا حصہ ہے۔ بیٹی نے باجی جتنا بھی ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن اللہ پاک آپ کو صحت دے، فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں، میری بات توجہ سے سنو، اپنے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق یہ جائیداد تقسیم کر دینا، جو کچھ میرا ترکہ ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جی آپ کیا کہتے ہیں، میری 2 بہنوں کا مطلب ہے میرے سوا 2 بہنیں ہوں، میرے سوا 2 بہنیں ہوں، میری 2 بہنوں کا یہ مطلب ہے، بھائی تو میرے 2 ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کا نام لیا، بنت خارجہ حمل سے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹی ہے۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں، یہ موطا امام مالک میں ہے، سنن بہقی میں، معجم کبیر طبرانی میں، شرح معانی الآثار میں، اور کئی اور کتابوں میں یہ حدیث
صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس حدیث میں استدلال ہمارے آج کی گفتگو میں یہ کہ اگر اولاد میں سے کسی کو ترجیح دینا کسی بھی صورت جائز نہ ہوتا عطیے میں، تو ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو کھجوریں کیوں دی؟ کہیں نہ اگر وہ کاٹ لیتی تو ان کی تھیں۔ چنانچہ ایک اور مشہور صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹے عاصم کو 4000 درہم کا خصوصی عطیہ دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ کیوں؟ ایک امتحان تھا جس میں عاصم کامیاب ہوئے۔ عمر فاروق رات کے وقت گشت کرتے ہوئے لڑکی کی آواز سنی، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے روکا ہے، ماں کہتی ہے امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہے، بیٹی کہتی ہے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے امیر المومنین کے حکم کی اور خیانت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے دروازے پر کچھ چاک سے نشان لگا دیا۔ صبح اس مکان کی تفتیش کی، اس کے سربراہ کو بلایا اور پوچھا کہ تیرے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی ہے، بیٹی اور تو کوئی نہیں۔ کہا بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا وہ جوان بنتی تھی۔ پوچھا کہ اس کی کہیں نسبت طے کر دی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے لوں تو کیا کہو گے؟ اس نے کہا جی میری سعادت ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ ایک لڑکی ہے جو میں نے دیکھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کا رشتہ اس سے کر دیا جائے، مجھے امید ہے کہ اس کی نسل سے تقوی والا بندہ پیدا ہوگا، کیونکہ ماں کا اثر تو ہوتا ہے نا اولاد پر۔ تو باقی خاموش رہے۔ عاصم نے کہا جی میں تیار ہوں۔ عاصم نے کہا میں تیار ہوں، اس کی شکل صورت جو بھی ہو، آپ نے پسند کیا ہے، تقوی کی امید ہے، نسل اچھی ہوگی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کر دیا اس لڑکی سے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عاصم کو فرمایا کہ بیٹا اب تم برسرے روزگار ہو جاؤ، خود پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، میں تو نہیں تھکتا، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ موت فوت کا ہے اور تم اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو دیکھتے رہو، نہیں۔ پھر حضرت عمر نے ان کو ایک دکان پر بٹھایا کہ اس سے طریقہ سیکھو، دکاندار دوست تھا حضرت عمر کا، اس کو دکان چلانے کا طریقہ سکھاؤ۔ 4 مہینے کے بعد جب دکاندار نے پاس کر دیا اب یہ دکان سنبھال سکتا ہے بہترین انداز میں، تو حضرت عمر نے 4000 درہم عاصم کو دیے۔ اب یہ خصوصی عطیہ تھا تو یہ انعام تھا نا، حضرت عمر نے باقی اولاد کو نہیں دیا۔ یہ واقعہ اختصار کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث، اس میں مختصر المزنی میں، بخاری کی شرح ابن بطال نے، نصب الرایا اور بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتابیں جو ان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ کے صفحات میں بھی یہ بات محفوظ ہے۔ اچھا پھر وہ حضرت عمر کا اندازہ درست ہوا یا نہیں؟ عاصم کے ہاں اولاد ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام عاصم، باپ کے نام پر انہوں نے ام عاصم نام رکھ دیا بچی کا۔ ام عاصم کی شادی ہوئی عبد العزیز سے، عبد العزیز بن مروان سے، یہ عبد الملک بن مروان کا بھائی، اور بیٹا پیدا ہوا حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد۔ تو حضرت عمر کی فراست یہ درست ہوئی۔ اللہ، ایک اور صحابی مشہور ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے ایک موقع پر ان کی ایک بیوی کا نام تھا ام کلثوم، تو اس کے بیٹوں کو کچھ خاص عطیہ دیا۔ اب اس کی توجیہ تو اگرچہ حدیث میں بیان نہیں کی گئی کہ کس وجہ سے ان کو بطور خاص دیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کافی سارے بیٹے تھے، باقی بعد میں ایک
وبا آئی تھی جس میں ان میں سے 40 فوت ہو گئے تھے، باقی نسل ان کی موجود ہے۔ یہ اللہ پاک کے راز ہوتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کسی موقع پر اپنی ایک بیوی ام کلثوم کے اولاد کو کوئی خصوصی تحفہ دیا، عطیہ دیا، تو ظاہر اس میں بھی کوئی وجہ ہوگی مرجح۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ایک دوست کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ تشریف لائے، کسی انصاری صحابی کے پاس، اہل مدینہ کے جو اصل باشندے ہیں، اس سے زمین کا بھاؤ طے کیا، زمین خریدی۔ اتنے میں کوئی آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر آپ بڑے سخی ہیں، بڑے مہربان ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، مجھے کچھ زمین دے دیں، آپ زمین خرید رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے اور وقت کا وعدہ کیا یا ٹال دیا اچھے انداز میں، پر یہ تو میں نے اپنے بیٹے واقد کے لیے لی ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، وہ کیسے اپنا وہ چھت بنائے گا یا جگہ بنائے گا۔ بعد کہتے ہیں یہ واقد پوتا تھا، بعد کہتے ہیں بیٹا تھا، الحدیث میں وہاں لفظ بیٹے کا ہے، تو اس میں ترجیح کے پھر پہلو آ گیا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کی غربت کی وجہ سے یا کسی کے دینی کارنامے کی وجہ سے یا کسی کی دینی اہمیت کی وجہ سے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو ترجیح دی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی کو ترجیح دی جائے اور اس میں مقصد دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا ہو، اذیت دینا ہو، تو یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی وجہ ترجیح کی ہے جس کی وجہ سے دوسرے بھی مطمئن ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں، یا دینی وجہ ہو، پھر یہ بحر الرائق میں بلکہ بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے بھی فتاوی نوریہ میں لکھا کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا فاسق ہے جو آوارہ گردی میں رقم جائیداد ضائع کر دے گا، تو اس کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے باپ کہ اس کو یہ صحت کے حال میں عطیہ کی بات ہو رہی کہ وہ تھوڑا دے